تحریری ایک خط ہے، وہ ہم نے ہمارے ساتھیوں نے اعلیٰ عہدیداران تک اور مفتی صاحبان اور جتنے بھی لیڈر وغیرہ جو بھی سیاسی ہیں یا اسکالرز ہیں ان تک پہنچانے کی یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کون ہے۔ تو میں وہ تحریر آج ناظرین کو پڑھ کے سناؤں گا اور آپ کو بھی، تاکہ یہ بات ریکارڈ میں رہ جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک بات نہیں پہنچی۔ اور اب جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ لازمی محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں ریسرچ کرے، کیونکہ کسی شخص کو غلط کہنے کے لیے بھی آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں آج ناظرین کو یہ تحریر پڑھ کر بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ تحریر میں جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ سے ایکسپلین کروں گا۔ السلام علیکم جناب عالی، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحاب آل بیتہ واجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس خط کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو بھی اس حق کے بارے میں مطلع کر دیں۔ یہاں ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نئے دین کا پرچار نہیں کر رہے، اور ہم آپ کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات سننے کے بعد اور پوری تحقیق کے بعد اگر ہمارے اندر ایک بات بھی خلاف شریعت آپ کو نظر آئے تو آپ ہماری مخالفت میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری عرض کو اللہ کی خاطر زیر غور فرمائیے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی جانب سے بھی عزت کے خواہاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری عرض کو ہوش گزار کریں گے۔ ہم لوگ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھیوں میں سے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم ان کے خوابوں پر یقین کریں، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو 2015 میں ان کے خواب سوشل میڈیا پر سننے کا اتفاق ہوا، اور بفضل باری تعالیٰ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے خوابوں کو پڑھ کر یہ بھانپ لیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص فضل ان پر موجود ہے، اور ان کے تمام خواب پڑھنے کے بعد ان میں وہ نشانیاں بھی بھانپ لی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی منتظر امام المہدی ہیں۔ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کی شخصیت ایک سیدھے سادے انسان کی ہے۔ ان کو امام مہدی کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی۔ جب لوگوں نے ان کو پہچان کر ان کو امام مہدی قرار دیا تو انہوں نے اپنے تمام خواب سوشل میڈیا سے ہٹا دیے، جن میں ان کے مہدی ہونے کی تمام واضح نشانیاں موجود تھیں، لیکن ان کے ساتھیوں نے اپنی رضا اور خوشندی سے اور اللہ کی خاطر ان کے تمام خواب پھیلانے کا بیڑا اٹھایا، اور 8 سال سے ہم لوگ ان کے خواب پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اور ان خوابوں میں سے کئی اپنے وقت پر پورے بھی ہو چکے ہیں۔ خواب پھیلانے کے دوران مزید اتفاقات یہ ہوئے جب ان کے خواب سوشل میڈیا پر پھیلنا شروع ہوئے اور ان کے انٹرویو اور تصاویر سوشل میڈیا پر نمودار ہوئیں تو دنیا بھر سے یعنی مختلف ممالکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے گواہیاں دینا شروع کر دیں کہ انہیں خواب میں کسی انسان کا چہرہ دکھایا گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ شخص امام مہدی ہے، اور کچھ عرصے بعد محمد قاسم بن عبد الکریم کا چہرہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو انہوں نے خواب میں بطور امام مہدی دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کو المہدی کے طور پر پہچان لیا ہے، وہ اپنی انتہائی خوشی سے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی حمایت کرنے لگے اور ان کے خوابوں کو پھیلانے میں ان کی مدد کرنے لگے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ امام المہدی کے اولین ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ اگر آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو کیا آپ مسجد اقصی کی تباہی اور امام مہدی کی آمد کا وقت نظر نہیں آ رہا؟ کیا حالات تقاضا نہیں کر رہے کہ امام مہدی کو آ جانا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ امام مہدی کی توقع عرب سے کر رہے ہیں اور ان کے نام کے بارے میں یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہے تو نہ جانے کتنے ہی محمد بن عبداللہ مہدیت کے دعوے دار بن کر سامنے آ جائیں گے۔
ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث آپ کو عربی متن کے ساتھ ان کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے تصورات مہدی کے بارے میں مکمل نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں عربوں میں فتنے پھوٹیں گے اور ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ عربوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا آپ اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ امام مہدی عربی ہوں گے؟ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کون ہیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم ایک 47 سالہ شخص جو پاکستان کے رہائشی، لاہور کے رہائشی ہیں اور 2014 سے اپنے خواب دوسروں سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خواب اپنی مرضی سے نہیں پھیلا رہے بلکہ 2014 میں اللہ سبحانہ وتعالی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی متعدد بار اس بات کا ان کو حکم دیا کہ دنیا والوں کو اپنے خواب سناؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو۔ جس وقت ان کے خواب دنیا بھر میں پھیلنے لگے اور لوگ ان کے خوابوں کی وجہ سے ان کو پہچاننے لگے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ ان کے خواب عام لوگوں کے خواب نہیں بلکہ بہت خاص اور چونکا دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خوابوں میں مسلسل آتے رہتے ہیں، انہیں مستقبل کی بشارتیں دیتے رہتے ہیں اور انہیں ان کے منصب کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں جو کہ انہیں وقت مقرر پر سونپ دیا جائے گا۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے خوابوں میں 700 سے زائد مرتبہ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور 500 سے زائد مرتبہ ان کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ ان کی اپنی شخصیت بذات خود ایک عام انسان کی سی ہے۔ اگر وہ مہدیت کے جھوٹے دعوے دار ہوتے تو اپنا حلیہ اور لباس اسی مناسبت سے اپناتے اور جتنی لمبی داڑھی رکھ سکتے رکھتے اور دکھاوے کی نماز بھی خوب پڑھتے، مگر اس کے برعکس وہ سچ کہتے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں اور کسی بڑی بات کا دعوے دار نہیں ہوں۔ ہم کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ مہدی کی اصلاح ایک رات میں فرما دیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب امام مہدی مکہ مدینہ میں وارد ہوں گے اور جب سفیانی کا لشکر دھسا دیا جائے گا تب ہی ہم ایمان لائیں گے، مگر یہ بھی تو سوچیں کہ مکہ مدینہ میں وارد ہونے سے پہلے کہیں تو ان کی پیدائش ہوگی، کہیں تو وہ پل بڑھ رہے ہوں گے اور جوان ہو رہے ہوں گے۔ اگر وہ آپ کے انتہائی قریب ہوں اور آپ ان کو فتنہ کہہ کر اور اس طرح سے مسترد کر دیں کہ جب وہ مدینہ اور مکہ میں وارد ہوں گے تب ہی ہم مانیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اب اس راز سے پردہ چاک ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ راز افشاں آپ ہی کریں گے اور آپ پاکستانی لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ امام مہدی ان کے درمیان ظہور پذیر ہو چکے ہیں، مگر احادیث نبیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی متن کے ساتھ پوری تحقیق کے بعد۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پیغام اور اس تحریر کو سننے کے بعد تمام جو ناظرین ہیں وہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں سرچ کریں، تحقیق کریں کہ آیا ان کے خواب سچ ہیں یا جھوٹ، کیونکہ کسی بھی چیز کو فتنہ یا بغیر سنی سنائی بات کو آگے کہہ دینے سے کہ یہ شخص فتنہ ہے، بہت سے لوگ تو اس بارے میں بات سننا ہی نہیں گوارا کرتے، جبکہ کسی چیز کو اگر آپ نے غلط قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا نیگیٹو ایویڈنس نہیں ہے بلکہ ان کے بیشتر خواب جو سچ ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور وہ لوگ تحقیق بھی کر رہے ہیں اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے اپنے ناظرین سے کہ وہ ان خوابوں کے بارے میں ضرور سرچ کریں۔ محمد قاسم پی کے ان کا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے اور آپ صرف #محمد قاسم ڈریمز یا #محمد قاسم امام مہدی یہ آپ سرچ کریں تو آپ کو سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پہ ان کی تمام تفصیلات ضرور مل جائیں گی۔ بالکل۔